سید ذاکر بات کر رہا ہوں میں. سید ذاکر کہاں سے؟ میں حیدرآباد. حیدرآباد سے. اچھا حیدرآباد سے، بتائیں. خیریت سے آپ؟ خیریت تو رہتی ہی ہے الحمدللہ. چلیے ماشاء اللہ. اچھا، کیا یہ تقلید سلف کا طریقہ ہے؟ یہ کیا سوال آپ نے کر لیا اچانک؟ اچانک یہ کیا کیونکہ یہ سلف کے راستے پر چلنے والے. ایک منٹ آپ نے سوال پوچھا ہے کیا یہ تقلید کرنا سلف کا طریقہ ہے، یہ آپ نے پوچھا ہے نا؟ ہاں جی ہاں. تو پہلے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید کے مختلف معنی ہیں. دیکھو آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت و اہل الحدیث. الحمدللہ بارک اللہ. اہل الحدیث ہے آپ کی اہل الحدیث ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اہل الحدیث ہے. اہل ہا ہے کہ وہ چھوٹی ہا بڑی ہے، بعد میں اس کے اوپر نہیں آپ اہل کہہ رہے ہیں اسی لیے میں نے کہا. نہیں وہ آگے چلو، وہ ہا چھوٹی. دوسری بات آپ نے کہا میں اہل حدیث ہوں. اہل حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے، سلف کا طریقہ ہے. سنیے تو، اہل حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی ہر بات حدیث میں ہو اور اس کا ہر عمل حدیث میں ہو. یہی تو مطلب نکلا، یہی تو مطلب ہے. مطلب کہاں سے لائے مطلب؟ تو پھر آپ بتائیے کیا مطلب ہے. آپ بتائیے کہاں سے لائے مطلب. یہ مطلب لائے کہاں سے؟ میں نے آپ لوگوں کے عمل کو آپ کے عمل کو اور آپ کے قول کے بارے میں معلوم کرنا ہے مجھے. میں لایا کہیں سے نہیں ہوں. مقلد ہے نا، مقلد کی بس کی بات نہیں ہے کہ میں لایا نہیں ہوں کہیں سے. میں سوال کر رہا ہوں آپ سے. وہ سوال نہیں جواب دے ہوئے کیا؟ سنو، یہ آپ صرف یہ بتائیں کہ کسی سلف نے تقلید کا راستہ اپنایا ہی نہیں. صرف اتنا بتا دو کہ آپ اہل الحدیث ہیں، آپ کا ہر قول ہر عمل حدیث کے موافق ہے کہ نہیں. تقلید پہ آئیے نا. ہاں ابھی آ رہا ہوں، اسی پہ آ رہا ہوں. ادھر ہی سے آ رہا ہوں، ادھر ہی سے آ رہا ہوں. سیدھا آ جائیے. ٹھیک ہے، بالکل آ رہا ہوں اسی پر. تقلید کی ہے بتائیے. 4 ائمہ. اچھا چلو تقلید کی تعریف کرو. سینکڑوں ائمہ ہیں. تقلید کی تعریف کرو پہلے. سینکڑوں ائمہ ہیں. پہلے تقلید کی تعریف کرو، میں ابھی دکھاتا ہوں. کون سے سلف ہے جو تقلید کرے مجھے بتائیے. چلو تقلید کی تعریف کرو، میں بتاتا ہوں. تقلید کی ہے، پہلے تعریف کرو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تقلید کر کے مجتہد بنے. نہیں، کبھی زندگی میں نہیں بتا سکتے ہو کہ تقلید کی تعریف کیا ہے. ارے مجتہد بن کے کرے کیا؟ معاذ اللہ کوئی تقلید کر کے مجتہد بنے گا؟ بتاؤ تقلید کسے کہتے ہیں؟ نہیں کرے گا. تقلید کہتے کس کو ہے؟ سلف نے. اسی لیے تو سلف نے یہ دیکھو حالت یہ ہو گئی، تحقیق کا اور علم کا راستہ. حالت یہ ہو گئی ان کی کہ دیکھو ادھر ادھر بھاگنے لگے. تقلید کی تعریف کیا پوچھ لی، تقلید کی تعریف پوچھ لی تو حالت یہ ہو گئی کہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. میں نے صرف اتنا پوچھا ہے تقلید کی تعریف کسے کہتے ہیں. ہولڈ پہ ڈالے. چلو تقلید کی تعریف کرو. چلو کس کو کانفرنس میں لے رہے ہیں؟ تقلید کی تعریف صرف کر لو بس. ارے تقلید کی کس نے؟ پہلے تعریف کرو تبھی تو بتاؤں گا. پھر بتائیے. دیکھو سامعین، سامعین و ناظرین یہ بیچارے آئے ہیں مجھ سے پوچھنے کے لیے کہ تقلید نے سلف کے اندر تقلید کا کوئی ضابطہ رہا ہے کہ نہیں رہا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تقلید کسے کہتے ہیں. میں نے صرف اتنا پوچھ لیا بھائی تقلید کسے کہتے ہیں. بھائی بتاؤ تو کم از کم. تم سوال کر رہے ہو تقلید کے سلسلے میں، تعریف تو بتاؤ. لیکن یہ بیچارے اپنی کم علمی کا اظہار اپنے الفاظ سے کرنے لگے. دیکھ لینا، فون کاٹ کے بھاگیں گے جہنم کی طرح اور گمراہ لوگوں کی طرح. بتاؤ تقلید کی تعریف. جیسے ہی یہ فون اٹھائیں، تقلید کی تعریف سب سے پہلے کرو. اگر تقلید کی تعریف نہ کر سکے تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہو جائے گا تم کم علم ہو. میں کام کرو، کسی کو لائن پہ لے لو. فون پہ لینا ہے تو صرف تقلید. ہاں چلو تقلید کی تعریف کرو. چلو کسی کو فون پہ لینا ہے تو لے لو. ہولڈ سب کو لوں گا اور سب لوگ سنیں گے. تقلید کی تعریف کر دو بس. دیکھو سامعین، ان سے جب سامعین و ناظرین آپ سبھی حضرات سن رہے ہیں، یہ بیچارے کو پوچھا کہ تقلید کسے کہتے ہیں اور اس پیچھے سے ہوا نکلنے لگی اس کی. یہ مجھے دیکھو میں نے صرف اتنے پوچھا تھا کہ تقلید کسے کہتے ہیں. دوسری چیز میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کہتا ہے میں اپنے کو اہل الحدیث ہے، یہ کہتا ہے اہل الحدیث کا مطلب یہ ہے اس کا ہر قول اس کا ہر عمل، جس کا قول جس کا عمل حدیث کے موافق ہو وہی اہل حدیث ہوتا ہے. اب میں اس سے پوچھتی ہوں
अब इससे मैं पूछता हूँ कि भाई तकलीद किसे कहते हैं? अगर ये अपने को अहले हदीस कहता है, और अहले हदीस का मतलब है कि उसका कौल उसका अमल हदीस के मुवाफिक हो, लेकिन जब ये तकलीद की तारीफ करेगा तो हमें यकीन है, जब ये तकलीद की तारीफ करेगा तो हमें यकीन है कि इससे मैं हदीस का मुतालबा करूंगा, और ये बेचारा हदीस से जवाब दे ही नहीं पाएगा। नतीजा ये निकलेगा कि ये खुद तकलीद की तारीफ में तकलीद करेगा। लिहाजा मैं बार बार इससे मुतालबा कर रहा हूँ, सिर्फ एक मर्तबा कहे तकलीद किसे कहते हैं, बस तकलीद की तारीफ कर दे बस। इमाम अबू हनीफा और नहीं कर सकता, मर जाएगा लेकिन तकलीद की तारीफ नहीं कर सकता है। मुजतहिद बने, अभी भागेंगे, देखो फोन का। तकलीद की तारीफ मर जाओगे नहीं कर सकते हो। अच्छा बोलो ना, इमाम अबू हनीफा तकलीद करके मुजतहिद बने, कहाँ लिखा है? या ना बोलो, कहाँ लिखा है? हाँ या ना? लिखा कहाँ है? तो फिर ये सलफ का तरीका नहीं है। नहीं लिखा कहाँ है? हदीस में लिखा है, कुरान में लिखा है। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तकलीद की नहीं, अगर की हो कहाँ लिखा है? किस जगह लिखा है? तुम लोग बोलते कि हम किस जगह लिखा है? किस जगह लिखा है? मालिकी है, हम्बली है, किस जगह लिखा है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तकलीद करके मुजतहिद बने, कहाँ लिखा है भाई? तुम अहले हदीस हो, हदीस से बोलो, क्यों अपनी अक्ल की कयास लगा रहे हो? कौन? अच्छा ये तकलीद करके कोई भला मुजतहिद बनेगा? अरे कयासी क्यों कर रहे हो? अभी इबारत पढ़ूंगा ना तो पैखाना निकलेगा तुम्हारा। मैं अभी तो तकलीद वाजिब है। मैं अभी तुम्हारा पैखाना निकालता हूँ, एक मिनट, मैं अभी पैखाना तुम्हारा निकालता हूँ। तुमने कहा है बात नहीं है, तुम्हारे आ रहा हूँ असल, तुम चले जाओ। मुझे यकीन है कि अभी तुम पैखाना छुपाते हुए भागोगे। देखो वो ये है एक किताब, अभी मैं खोल कर दिखा रहा हूँ। सुनो मैं हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसमें लिखा है कि इमाम अबू हनीफा की तकलीद नाजायज है, लिखा है। सुनिए, अजान होती है तो शैतान हवा खारिज करते हुए भागता है। तो कौन सी अजान होती है? कौन सी अजान होती है? कौन सी अजान, ये भी तायीन करो। मुक़ल्लिदीन से जब गुफ्तगू करते हैं, ये देखिए, ये अहलुल हदीस साहब हदीस से तैयासी शुरू कर दी है। अहलुल हदीस साहब हनफी बोलने वाले बेचारे हदीस से तैयासी शुरू कर दी है। यूनाइटेड कामा मैं अभी इनको इन बेचारे को ये सुनाता हूँ। ये क्या करते मालूम, ऐन अल्लाह के मौजू पे ऐसा भागते हैं, देखो ऐसा भागते हैं, शैतान भागता है। हम सलामता कोई बात नहीं। यानी इब्न मसऊद अन्नहु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़्तदू बिल्लज़ीना मिन बादी अबू बकर व उमर, मेरे बाद तुम तकलीद करो अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा की। ये रिवायत है मुस्नदु अबी हनीफा, सफ़ा नंबर 498। इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी जाए इल्म वाला, उसके बाद जो अहले इल्म बचे तो सारे लोग उसकी तकलीद करें। इसीलिए इशारा किया इक़्तदू बिल्लज़ीना मिन बादी अबू बकर व उमर। चनांचे इसकी तशरीह में खुद इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ज़ाहिरुहु अलल बदलिय्यति अन यकून अबी बकर व युमकिनु हमलुहु अला नातिन कमा नक़ला अन अबी हनीफा अन्नहु क़ाल वलौ मिस्ल अबू क़ैस। ये रिवायत मुस्नदु अबी हनीफा के अंदर बिल्कुल सरीह लफ्जों के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से 582 के अंदर 582 सफ़ा मुस्नदु अबी हनीफा। मैं रुक जाओ, अभी भागो नहीं, अभी मैं पढ़ करके सुनाए देता हूँ। ये भी इमाम आजम अबू हनीफा अपनी किताब में लिख रहे हैं, अन अनस इब्न मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दालु अलल खैरि कफ़ाइलिही, इसकी तशरीह करते हुए क़ाल अबू हनीफा अन अनस इब्न मालिक व हुवा आखिरु मन मात बिल बसरत यानी सहाबा सनत 91 वक़ील 30 व लहू यौम मात मिन सुनन 100 मिन सिन्न 130 वक़ील 99। फरमाते हैं युक़ल्लिदु ताबिई कमा युक़ल्लिदु सहाबी व इला मा ज़करना इशारा इमाम बिक़ौलिही मा जाअना अन रसूलिल्लाह फ़अला अर्रअस वल ऐन व मा जाअना अन अत्ताबिईन फ़हुम रिजाल लिअन्नहुम मिम्मन ज़ाहम अत्ताबिईन फ़िल फ़त्वा। फिर फरमाते इज़ा कान ताबिई युज़ाहिमु फ़िल फ़त्वा सहाबी फ़इन्नहु युक़ल्लिदु ताबिई कमा युक़ल्लिदु सहाबी। हाजा कौलु अबी हनीफा। इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी किताब मुस्नद अबी हनीफा के अंदर ये लिख रहे हैं कि ताबई की तकलीद ऐसे ही की जाएगी जैसे कि ताबई सहाबी की तकलीद करे। और ये बाबा बेचारा अंधा मुकल्लिद जो जाहिल है और हर कौल में तकलीद करने वाला है, ये कह रहा है इमाम आजम से तकलीद साबित ही नहीं है। इन गधों को कौन बताए जो उर्दू की 4 किताब पढ़ करके आते हैं और एक आलिम से बात करने लगते हैं और तकलीद की तारीफ।
میں سبھی حضرات سے بتاتا ہوں تقلید کی تعریف یہ ہے، تقلید کہتے ہیں کہ کسی بھی امتی کی بات کو اس کی امتی کی با دلیل بات کو دلیل جانے بغیر مان لینا حسن ظن کی بنیاد پر، اور اس تعریف کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور قیامت تک آنے والی ساری دنیا کے انسان مقلد ہی نظر آتے ہیں، کیونکہ تقلید کی جو تعریف ہے سب پر فٹ آتی ہے۔ یہ چور جو حضرات انگریز کے زمانے میں پیدا ہوئے، یہ دین کے ایک اہم کام کو یہ دین کے ایک اہم کام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ اب یہ گدھے جب اس کو حرام کہیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ اپنے من کی اس کو حرام کر کے نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ ایسے پڑھیں گے۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ ہے سید ذاکر تیل لگانا حیدرآباد کے، ان کا نام ہے سید ذاکر تیل لگانا۔ اب ان کا میں دوسری تقلید دکھا رہا ہوں۔ یہ بیچارے جب یہ نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو امام صاحب کیا کرتے ہیں، بلند آواز میں تکبیر کہتے ہیں، اور یہ تیل لگانا والے جتنے وکٹورین اہل حدیث ہیں یہ بھی اپنے کے پیچھے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے یہ آہستہ تکبیر کہتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ مقتدی کے آہستہ تکبیر کہنے پر ایک روایت بھی پیش کر دیں، نہیں پیش کر سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ان کی تقلید کی ہے احناف نے، اور احناف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور یہ تیل لگانا ذاکر تیل لگانا جو ہے یہ بیچارہ خود تقلید کرتا ہے، نماز کے اندر تقلید کرتا ہے۔ حالت اس کی یہ ہو گئی ہے کہ یہ نماز کے اندر تقلید کرتا ہے حنفیوں کی اور کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں۔ اب سوچو حالت ان کی یہ ہو گئی، عمل کو فطرت انسانی کے ایک عمل کو آپ اس کو ناجائز کہنے پر تلے ہوئے ہیں۔ میں اس آئیڈیو کو یوٹیوب پر ڈالوں گا اور اس کو ساری دنیا میں عام کروں گا، اور تمہاری اتنی زبردست دھلائی ہوئی ہے اس میں، ایسی زبردست دھلائی تمہاری کر دی ہے نا کی دکان اصول طے کر لے، اتنا زبردست دھلائی کر دیا تمہاری نا کہ تمہاری حالت پنچر ہو گئی۔ یوٹیوب پر ڈالوں گا انشاءاللہ، اور سبھی حضرات سنیں گے کہ جو فطرت انسانی کا تقاضا ہے، جس سے کوئی انسان مبرہ نہیں ہے، جس سے کوئی انسان الگ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی یہ اس کو ناجائز کہنے پر تلا ہوا ہے۔ رسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری ہیکڑی نکالوں گا انشاءاللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اوجب اللہ طاعت الفقہاء والعابدین، راستہ نہیں اپنایا بلکہ سارے کے سارے سلف نے علم کا اور تحقیق کا راستہ اپنایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بخاری مقلد، ترمذی مقلد، مسلم مقلد، نسائی مقلد، بل ابن تیمیہ مقلد، طحاوی حنفی مقلد، نووی شافعی مقلد، اسی طریقے سے ابن عبد البر مقلد، اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ اپنے اجتہاد سے پہلے مقلد، اجتہاد کے بعد مجتہد مطلق امام ابو یوسف مقلد، امام محمد مقلد، اسی طریقے سے امام ظفر مقلد۔ ارے میں کون سی مثال دے دوں، تم ایک مثال نہیں دے سکتے، پوری محدثین کی فہرست میں ایک شخص کو نہیں بتا سکتے کہ جس نے تقلید نہ کیا ہو۔ جاہل ہے تم، مقلد کی تقلید کرو گے، اتنے بڑے جاہل ہے تم۔ تقلید مقلد کی ہوتی ہے یا مجتہد کی ہوتی ہے؟ تو مجتہد جب تک اجتہاد نہیں کرتا تب تک کہ تو مقلد ہی رہتا ہے۔ اچھا کس کی تقلید کرے؟ امام ابو حنیفہ کا ایک مسئلہ بتاؤ کہ وہ تقلید کرے کہاں پر کسی مسئلے؟ امام اعظم مجتہد ہونے سے پہلے تقلید کرتے تھے۔ دیکھو میں عبارت پڑھتا ہوں، عبارت سنو پہلے، عبارت سنو، بتاؤ مسئلہ۔ امام اعظم کی پوچھا میں، مسئلہ بتاؤ تقلید کرے۔ امام ابو حنیفہ تقلید کرے کس کی؟ امام ابراہیم نخعی کی تقلید کیا انہوں نے۔ کس مسئلے میں کریں؟ جب کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے، کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا تھا کہ وہ عورت 90 سال انتظار کرے گی، لیکن ابراہیم نخعی کا فتویٰ یہ تھا، سنو، ابراہیم نخعی کا فتویٰ یہ تھا کہ نہیں، وہ عورت 3 سال انتظار کرنے کے بعد اعلان کروائے گی، ہر جگہ جہاں سے غائب ہوا ہے وہاں سے پتہ لگوائے گی، پتہ لگوانے کے بعد پھر وہ جو ہے اپنے قوم کی کمیٹی کا جو سربراہ ہوگا، بڑا ہوگا، اس آدمی کے پاس جا کر کے وہ دعویٰ دائر کرے گی، پھر پرسنل اللہ میں جا کر یعنی قضا میں جا کر کے قضائے قاضی کے پاس میں اپنا مقدمہ پیش کرے گی، پھر وہ قاضی تحقیق کرنے کے بعد فسخ نکاح کا حکم دے دے گا۔ ٹھیک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اس مسئلہ کو مانا اور اسی پر آج فتویٰ ہے الحمدللہ۔ یہ اجتہاد سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے، چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ فرما رہے ہیں وَإِلَى مَا ذَكَرْنَا إِشَارَ الْإِمَامِ بِقَوْلِهِ مَا جَاءَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَعَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ وَمَا
جاءنا عن التابعین فهم رجال. فرماتے ہیں ممن زاحم التابعین فی الفتوى اللهم اذا كان التابعی يزاحم في الفتوى الصحابی فانه يقلد التابعی. یہ ہے یقلد التابعی کما یقلد الصحابی. یہ چور کیا کہہ رہا ہے؟ جھوٹی. اور میں دیکھو میں یہ عبارت پیش کر رہا ہوں، یہ عبارت ہے مسند ابی حنیفہ، اس باب ہے طلب العلم، اور یہ اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے طلب العلم کے نیچے یقلد التابعی کما یقلد الصحابی. اسی میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے، لیکن حالت اس کی یہ ہے کہ اس بیچارے نے اردو کتاب کے علاوہ عربی کتاب پڑھی ہی نہیں ہے، تو بیچارہ کیا جانے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا لکھا ہے. الحمدللہ میں نے ثابت کر دیا، اور اس تیل لگانا کے اوپر ذاکر کے اوپر ایسا زبردست تماچا مارا، اتنے زبردست تماچا مارا ہے اس بیچارے کو کہ اس کی حالت خراب ہو گئی ہے. ایسا زبردست تماچا مارا ہے، ایسا زبردست تماچا کہ صرف ایک ہی بار اس بیوقوف نے سوال کیا کیا کہ امام اعظم نے اجتہاد سے پہلے کون سی کس کی تقلید کی، اور جب میں نے بتا دیا کہ اجتہاد سے پہلے اس مسئلہ میں تقلید کیا ہے تو اس کی حالت اتنی پنچر ہو گئی کہ یہ بیچارہ اب کچھ بھی نہیں بول پا رہا ہے، کیونکہ یہ بیچارہ اردو ہی کی کتاب پڑھ کر کے حالت اس کی یہ ہے کہ اردو کی کتاب پڑھا، کبھی عربی پڑھا ہی نہیں ہے.